السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاءالرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 271 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو یہ آیت شروع ہو رہی ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر دو تو یہ بھی اچھا ہے۔ اب ذرا قرآن کریم کا انداز دیکھیں سمجھانے کا۔ صدقات کی بات کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم صدقات دیتے ہو، صدقات کرتے ہو، دیتے ہو، تو اس کو اگر ظاہر کر کے بھی دے دو، جو بھی مال و دولت صدقات کے تحت دیتے ہو ان کو اگر ظاہر کر دو تو یہ بھی اچھا ہے۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ صدقات ہے، اسی سے صدق ہے، تو صدق کی جمع صدقات، سچائیاں، اور سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اجتماعی ضرورت کے لیے مال و دولت دینا۔ قرآن کریم نے صدقات کے 8 مصارف بتائے ہیں سورہ التوبہ میں، وہاں پر جا کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن افسوس یہ کہ قرآن کریم کا یہ جو لفظ ہے صدقات، اس کا ترجمہ کیا گیا زکوٰۃ، اور دوسری جگہوں پر اسی صدقات کا ترجمہ کیا گیا خیرات۔ حالانکہ خیرات اور چیز ہے اور زکوٰۃ اور چیز ہے۔ وہاں پر صدقات کے جو مصارف تھے، صدقات کا ترجمہ زکوٰۃ کر کے وہ جو مصارف تھے وہ صدقات کے مصارف، وہ زکوٰۃ کے مصارف بنا دیے گئے، اور زکوٰۃ کو بنا دیا گیا 2.5%۔ اندازہ لگائیں کہ کس طرح قرآن کریم کے اندر ٹیمپرنگ کی انہوں نے۔ ہر ترجمے میں یہی ہے، ہر تفسیر میں یہی ہے۔ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے، اور اسی لیے تو ہمارے اوپر چاروں طرف سے عذاب ہے۔ ہم نے اللہ کی قانون کی جو کتاب ہے اس کے اندر کھلواڑ کیے ہوئے ہیں۔ کوئی ریلیجس اسکول آف تھاٹ ایسا نہیں ہے جن کی وہ جو تفسیریں ہیں جن کو بولتے ہیں تراجم، ان کے اندر یہ چیز نہ ہو۔ ایک چیز تو یہاں پر یہ میں کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں کر رہا، آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور اس کے اوپر پھر ایک اور ظلم یہ ہوا کہ صدقات پھر ہندوؤں کی روح سے آ گئے۔ تصوف چونکہ ہمارے ہر مذہب، ہمارے ہر فرقے میں شامل ہے، تو مسلم جتنے بھی فرقے ہیں ان کے اندر بھی تصوف ہے۔ پھر چونکہ ہمارا ہندوازم سے بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، تو وہ ان کے جتنے بھی عقائد ہیں، وہ شادی بیاہ کی رسوم ہوں یا ان کی ریلیجس عقائد ہوں، وہ ہمارے جو اجمی اسلام ہے اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تو اب صدقہ یہ ہو گیا کالے بکری کی سری، کالے بکری کی سری لے کے اس کو سر کے اوپر وارنا، یا کوئی گوشت لے کے سر کے اوپر وارنا، یا پیسے سر کے اوپر وارنا اور دے دینا۔ گوشت کو سر کے اوپر وار کے دے دینا کہ اس کی جو بیماری ہے جس کے اوپر وارا گیا ہے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، وہ اسلام بن گئی، تو وہ جو بیماری ہے اس کی وہ نکل جائے گی، الا بلا جو بھی بیماری اس کو ہے تو یہ گوشت میں جائے گی۔ اب وہ جس کو کھلا رہے ہیں تو وہ پھر ادھر چلی جائے، یعنی ایک اپنے عقیدے کے مطابق انہوں نے جو دینے والا ہے، جس کا صدقہ دیا جا رہا ہے، اس کی بیماری اس گوشت میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اس بندے سے نکل کر آگے پھر جس کو کھایا جاتا ہے اس کو چلی جائے گی۔ تو یہاں تک سپرسٹیشن جو ہیں اور چلے جا رہے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ تو کر رہے ہیں یہ چیزیں۔ اور پھر کچھ اسی تصوف اور ہندوازم کے تحت وہ دریائے راوی کا جو پل ہے، وہاں پر وہ صدقے کا گوشت لے کے وہ دریاؤں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، وہاں پر پھر چیلیں اور کوے اور وہ اس کو وہ نوچ رہے ہوتے ہیں، تو اپنی طرف سے یہ بھی ایک نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی روح سے بالکل، یہ یوں کہہ لیں، یہ مذہبی عقائد بالکل خلاف ہیں، قرآنی اصولوں کے، ضابطوں کے بالکل خلاف ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی ہے، چونکہ یہاں پر صدقات آ رہا ہے تو یہ بتا دیا کہ تراجم کے اندر بھی کیا کیا گیا، اور عام جو صدقہ ہمارے ہاں بنا ہوا ہے، اور آگے پھر بڑی روایات بنائے گی کہ سادات کے اوپر صدقہ حرام ہے،
یعنی وہ جو سچائیاں ہیں وہ حرام ہو گئیں۔ پہلے تو سادات بنائے، تو قرآن کریم نے تو ٹھیک ہے وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ٹھیک ہے قبیلے کی حد تک تو ٹھیک ہے، کوئی سید ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی ارائی ہے، یہ کوئی بلوچ ہے، کوئی چیمہ ہے، کوئی چٹا ہے، تو ٹھیک ہے یہ قبائل ہیں، تو اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن ان کو پھر اتنا کسی کو اونچا بنا لینا کہ سید کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ پہلے تو صدقہ ایک خود ساختہ صدقہ بنایا، قرآن کا لفظ لیا، اپنا خود ساختہ اس کو میننگ پہنائے، تو اس کی روح سے پھر ہندو جو بلیف ہیں، عقائد ہیں، وہ اس کے اندر شامل کیے، پھر اس کو سر پر وارا، اور وہ سید کے لیے حرام ہو گیا، اور باقیوں کے لیے وہ ٹھیک ہے، یعنی ان کو اگر کوئی بیماری ہوتی تو کوئی حرج نہیں، سید صاحب کو کوئی بیماری نہ ہو۔ تو وہ پھر انہوں نے روایات، جنہوں نے یہ روایات بنائی انہوں نے یہ چیزیں ڈالی، تو اس سے پھر انہوں نے سیدوں کی فضیلت بھی بنا دی، تو دوسرے لوگوں کو تو وہ پھر جیسے ہندو میں ذات پات کا جو فرق ہے وہ بھی انہوں نے ڈال دیا، تو اس طرح انہوں نے پھر وہ یہ چیزیں کی، انسانیت کے بالکل خلاف ہے یہ چیزیں، انسانیت کی جو تکریم ہے، جو عزت و احترام ہے، یہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا پیدا کیا ہے، کوئی سید ہو کوئی غیر سید ہو، انسانیت کے ناطے تمام انسان برابر ہیں۔ وہی انسان بہتر ہیں جن کا عمل بہتر ہے، اور وہ عمل کون سا بہتر ہے؟ جو قرآن کے روح سے ہو۔ یہ ضروری چیزیں اسی آیت کے اندر ہم نے آپ کو صدقات کے تحت بتا دی ہیں، تاکہ صدقات کے سلسلے میں آپ کی جو مسکنسیپشن ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ہو رہی ہے قرآن کے خلاف ہے اور انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ تو اب آتے ہیں واپس، کہتا ہے کہ ان تبدو الصدقات فنی اما ہی، اگر تم صدقات یعنی اجتماعی ضرورت کے لیے دیے جانے والے مال کو ظاہر کر دو تو بھی اچھا ہے۔ اور اگلا آپشن آگے کہتا ہے کہ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اسے چھپا کر فقیروں کو دے دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی پہلی صورت میں ٹھیک ہے، کوئی ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہری طور پر دینا پڑے، تو میں بھی اس کو دیکھ کر باقی لوگ بھی انکلائن ہوں، ان کو بھی ترغیب ہو، وہ بھی دینے لگ جائیں، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو ٹھیک ہے، کہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری صورت کہتا ہے کہ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کر دو اس مال کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، کن کو؟ فقراء کو۔ اچھا یہ عربی کا لفظ ہے، فقیر کی جمع فقراء ہے۔ اچھا یہ فقیر کون ہوتا ہے یا فقراء کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کمائی ان کی ضروریات کے لیے پوری نہیں ہوتی، ان کے اخراجات ان کی آمد سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ فقراء ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ان کو اگر چھپا کر دے دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ دیکھیں دونوں صورتیں قرآن کریم نے بتا دی ہیں، تو بہتر اس کو کہتا ہے کہ اگر چھپا کر دے دو۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے ایک تو اس کے اندر دکھاوا جو ہے وہ نہ ہو، دوسرا اس لیے کہہ رہا ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کی ایگو ہرٹ نہ ہو، اس کی ایگو، دیکھیں جو لوگ صحیح معنوں میں ضرورت مند ہیں وہ کبھی مانگتے نہیں ہیں۔ ہم تو فقیر اس کو کہتے ہیں نا جو گلیوں میں سڑکوں پہ گدا گری کرتے پھرتے ہیں، یہ فقیر نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ پروفیشنل لوگ ہیں، یہ ہائر کیے ہوتے ہیں، ان کے جو وہ جو گرو ہوتے ہیں وہ سائڈوں پہ ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو مکان کرائے پہ لے کے دیے ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کو رکھا ہوتا ہے، ان کو روٹی کھانا رہائش، ان کو آنے جانے کے لیے پک اینڈ ڈراپ، اور اوپر ایک سپروائزر بھی رکھا ہوتا ہے۔ یہ بڑا ایک مکروہ اور منظم دھندا ہے۔ افسوس کہ یہ ملک جو ہے جو اسلامک کہلاتا ہے، لیکن وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ سر
شرم سے جھک جاتے ہیں، اس قدر یہاں پر بھکاری جو ہیں روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو بریک لگاتے ہیں تو وہ دروازہ یوں ایسے زور سے مارتے ہیں جیسے انہوں نے آپ کو کوئی شیشہ توڑ دینا ہو یا آپ سے کوئی پیسے لینے ہوں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ان کی ایک خاص تربیت، ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو بھکاری پن کی، تو اس کی روح سے یہ سارا، اور یہ بڑا کریمنل معاملات ہیں، یہ کریمنل ایکٹیویٹیز ہیں جو ان کو ٹرین کرتے ہیں، چلاتے ہیں، ان کو اس طرح کرتے ہیں، اپاہج شو کرتے ہیں، معذور شو کرتے ہیں، بچہ پکڑا کے کھڑا کر دیتے ہیں عورتوں کو، پورا ایک منظم دھندہ ہے۔ لیکن افسوس کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حکومت کی کہیں کوئی عملداری نظر نہیں آتی۔ تو یہ میں نے بتایا آپ کو کہ فقیر کون ہوتے ہیں، جس کو قرآن فقیر بولتا ہے، وہ تو مانگتے ہی نہیں، وہ تو اتنے انا ان کی ہوتی ہے، خودداری ہوتی ہے، ان کی وزرداری ہوتی ہے، وہ تو کسی کو بتاتے ہی نہیں، ہمیں جج کرنا پڑتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کو دو۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں ضرورت مند، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جن لوگوں کو ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی عادت ہو جائے وہ تو کبھی بھی کوئی باعزت کام نہیں کریں گے، ان کے لیے تو بڑا ایزی ہے، ایزی جاب ہے، مانگا اور کھا لیا۔ تو ایسے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، فقراء جو ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے آگے دست سوال بلند نہیں کرتے، اپنی انا اور خودداری کا بھی خیال رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو پہچاننا، ڈھونڈنا اور ان کی ضرورت پوری کرنا، تو ان کو پھر خفیہ طریقے سے دینا تاکہ ان کو احساس نہ ہو کہ کوئی ان کی ایگو ہرٹ نہ ہو۔ یہ چیز ہے، اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ ان کو چھپا کر دے دو۔ اب سمجھ آئی یہ چیز کیوں کہہ رہا ہے؟ اور آگے کہتا ہے کہ یہ کچھ جب کرو گے، ضرورت مندوں کو، فقراء کو دو گے، تو کہتا ہے کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور ان صدقات کی بدولت قانون الہی تم سے تمہاری ناہمواریوں اور کمزوریوں کو دور کر دے گا۔ قانون الہی، اللہ کا قانون کیا کرے گا؟ جب تم صدقات کو اس طرح سے دو گے، چھپا کر دو گے، اگر دینا بھی پڑا ظاہر کر کے تو اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کسی کی ایگو ہرٹ کرنا مقصود نہ ہو، اپنے آپ کو چودھری بنانے کا شوق نہ ہو، تو ٹھیک ہے اس طرح بھی دے سکتے ہو، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس انداز سے جب تم دو گے تو پھر کیا ہے کہ تمہاری نفس کی نشو و نما ہوگی، گروتھ ہوگی، تمہاری پرسنالٹی کی گروتھ ہوگی، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ کا جو قانون ہے وہ تم سے تمہاری ناہمواریوں اور کمزوریوں کو دور کر دے گا۔ لفظ اس کے لیے قرآن کریم کیا لے کر آ رہا ہے؟ وہ لے کر آ رہا ہے سیئاتکم، تمہاری سیئات۔ یہ سیئات کیا ہوتی ہیں؟ کمزوریاں، ناہمواریاں۔ یہ کمزوریاں اور ناہمواریاں ان صدقات کے دینے سے دور ہو جاتی ہیں، اللہ نے خود بتایا ہے۔ تو دیکھا وہ جو یہ قرآن کریم کا انداز، یہ قرآن کریم کی ایجوکیشن، اور وہ جو آٹو رکشہ کے اوپر اور دیواروں کے اوپر وہ جو صدقات اور بلیات کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، پیشہ ور جو عامل ہوتے ہیں ان کے، وہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ اور آگے کہتا ہے واللہ بما تعملون خبیر، جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے اللہ کا قانون مکافات عمل اچھی طرح باخبر ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کو آپ ضرور ذہن میں رکھا کریں۔ شکریہ۔